ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ 8ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کرتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے تب بھی یہ مشرکین ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، مگر یہ کہ مشیت الہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کے مطالبوں پہ کان مت دھریں۔ ہدایت کے لیے 2 چیزیں ہیں، اوپن ہارٹ اینڈ اوپن مائنڈ۔ ان کے دلوں پہ خواہشات اور جذبات کا پردہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، اور ان کی عقل پر عقلیت پرستی کی مہر ہے۔ ان کا کوئی علاج نہیں۔ جہالت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک انسان سمجھتا ہے کہ واقعی میں جاہل ہوں، ایک جاہل یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ تو جو ایسا ہو اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی اور وہ ہمیشہ ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کو مرکب جہالت کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے کے کان میں پھونک مارتے ہیں، فریب والی اور ملمہ والی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی باتیں کریں گے، دھوکے والی باتیں،
کہ پیتل پہ سونے کا پانی چڑھا دینا، کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو ایسے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ فریب والی باتوں میں لوگوں کو پھنسا دیں گے. اور یہ دو طرح کے شیاطین ہوتے ہیں، ایک نظر آنے والے، ایک نظر نہ آنے والے. اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ شیطان نے ان کے لیے اعمال کو خوشنما بنا دیا، تو وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں ٹھیک کر رہے ہو. اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بھٹکا کر اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور جو وہ افترا پردازیاں کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا. جو صراط مستقیم پہ چلنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ اس کو اس پہ نہیں چلاتے. یہ طلب پہ ہے، یہ کریونگ پہ ہے، یہ خواہش پہ ہے، یہ تڑپ پہ ہے. اب حضرت سمیہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی. حضرت سمیہ وہ فوت ہو گئے تو ابو جہل کے قبضے میں آ گئی. تو پھر کس طریقے سے حضرت سمیہ اور یاسر کو اس نے شہید کرا دیا، کس طریقے سے تشدد کیا. وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور تاکہ مائل ہوں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ پسند کریں اسے اور ان برائیوں کا ارتکاب کریں جو وہ کرنے والے ہیں. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو جج بناؤں، منصف بناؤں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا جو کہ مفصل، ایک ایک چیز کو واضح کرنے والی ہے، ایک ایک چیز واضح کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اتارا اور کامل معجزہ بنا کر اتارا، اور اس میں اہم اصولی مضامین مفصل اللہ نے بیان کر دیا. اور چوتھی بات کہ یہود و نصارہ بھی اسے جانتے ہیں. والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی وہ جانتے ہیں انہو منزل من ربک، یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور برحق کتاب ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. وتمت کلمۃ ربک، اور آپ کے رب کی بات مکمل ہو چکی، درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. صدقا وعدلا، اور یہ کلام، یہ قرآن پاک صداقت اور عدالت پر مبنی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کا ذمہ ہم نے خود لیا. وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. انتہائی خوبصورت کتاب ہے یہ، جسم اور روح میں، عقل میں اور انسان کے دل میں، ہر چیز میں بیلنس دینے والی، توازن دینے والی، انصاف کرنے والی کتاب ہے. نہ نفس کشی ہو، نہ نفس پرستی ہو، کہاں نہ غرق دنیا ہو، نہ ترک دنیا کے، لا رہبانیت فی الاسلام. ایسی خوبصورت کتاب ہے. احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم ہے. انسان کو شیطان آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کو غلط چوائس دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ملٹیپل چوائسز ہمارے سامنے ہیں، تو اللہ کرے کہ صحیح چوائس کو ہم زندگی میں لے کر صراط مستقیم پہ چلیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، آپ پیچھے چلیں گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے تو آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور کیا سارائیاں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے ہٹا ہوا کون ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، جیسے ہی اللہ کا نام لیتے ہو تو حرمت جان کا تالا کھل جاتا ہے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہو. وما لکم، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ وہ جو اس نے تم پہ حرام کی ان کی تفصیل بتا چکا ہے، مگر یہ ہے کہ حالت اضطرار ہو تو جان بچانے کے لیے تم حرام کھا سکتے ہو. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور یقیناً اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. اور تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، بے حیائی سے، فحاشی سے، بدگمانی سے. اور اسم کیا ہے؟ فرمایا الاسم ما حاق فی صدرک،
گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹک پیدا کرے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس پہ اطلاع پائیں، مطلع ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے ان برائیوں کا جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، یقیناً وہ گناہ ہے۔ اور شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وسوسہ اندازی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو یقیناً تم مشرک ہوگے۔ آوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، جس کی روح مردہ تھی، جاہل تھا، کافر تھا، جس کا دل مردہ تھا، ایمان اور علم نہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندگی دی ایمان کے ذریعے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کو روشنی عطا کی، اور وہ قرآن پاک کی شکل میں، کہ پہلے ہم نے اس کو ایمان دیا اور پھر ہم نے اس کو العلم، نور، قرآن پاک عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، کمم مثلہ، کیا اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں ہو اور اس سے نہ نکلتا ہو۔ ایسے ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے۔ دیکھیں، ہم اپنے جسم کو زندہ نہیں کر سکتے، جب رب کائنات چاہے گا تو ہم سب کو اپنے پاس بلا لے گا، لیکن اپنی روح کو ہم زندہ کر سکتے ہیں، اور روح زندہ کیسے ہوتی ہے؟ قرآن پاک سے۔ یہ خول پھٹے گا قرآن پاک کے پانی سے، اور پھر بیج پھوٹے گا، اور پھر درخت نکلے گا، اور فصلیں لہلہائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، نور کی شاہراہ پہ چلا دیتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ وہ زندگی ہے، اور علم کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ اگر پانی نے پیاس نہیں بجھائی تو مقصد حاصل نہیں ہوا، اگر قرآن پاک نے ہماری روح کو جا کر تر و تازہ نہیں کیا، اس کو صحت مند نہیں کیا، اس کو روشنی نہیں دی، تو قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ وحی کی بارش سے مردہ روح زندہ ہو جاتی ہے، تو اللہ ہم سب کی مردہ روحوں کو زندہ کر دیں۔ اور یاد رکھیں کہ اندھیروں میں برائی کا احساس نہیں ہوتا، کہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اگر اندھیرا ہے، ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں لیکن اندھیرا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کیسے جانا ہے، جب تک قرآن پاک کی ٹارچ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی ہم اس سفر کو طے کر نہیں پائیں گے۔ اور چراغ کو ہمیشہ اوپر رکھا جاتا ہے، اور تھوڑی سی روشنی بہت سارے اندھیرے پہ غالب آ جاتی ہے، تو چراغ کو اوپر رکھیں گے، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اس کو لاہے عمل بنائیں گے، تو صراط مستقیم کا ہم چل سکیں گے اور اس سفر کو طے کر پائیں گے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسے ہی خوشنما بنا دیے گئے کافروں کے لیے ان کے اعمال۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَفَمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایک شخص اوندا چل رہا ہے اور ایک صراط مستقیم پر سیدھا جا رہا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی تاریکیاں اور نور برابر نہیں ہو سکتے۔ مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر، دو فریق ہے، ایک اندھا ہے اور ایک بینا ہے، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے لگا دیا تاکہ وہ چالیں چلیں۔ آج کے مجرم دیکھ لیں کہ میڈیا ہے، استاد ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، رئیس لوگ ہیں، جو انسان کو جس طرف چاہیں مولڈ کر دیں۔ استادوں کے پاس بچوں کے ذہن ہوتے ہیں اور انہیں مولڈ کرتے ہیں، تو معاشرہ تاریک ہے، پہلے اندر انسان کی تاریکی اور پھر معاشرہ تاریک، والدین تاریک، اساتذہ تاریک، میڈیا تاریک، تو سب نے مل کر انسان کو بھٹکا دیا کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کہ بڑی بڑی چالیں انہوں نے چلی، اور پھر زخرف القول غرورا، جھوٹ کو سچ کر دکھایا، ایسی باتیں کی کہ جو بظاہر خوشنما نظر آئیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں خود ہی پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں کہ جب آنکھ کھلی گل کی موسم تھا خزاں کا۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام، تو ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں
کہ اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کے ساتھ منور کر دے، واشرح صدورنا للایمان، اور ہمارے سینے اسلام کے لیے کھول دے، دار الخلود کی طرف رغبت عطا کر، اور دار الغرور سے اللہ ہماری توجہ تھوڑی سی ہٹا دے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے سامنے کوئی نشانی آتی ہے، آیت آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا کام کس کو عطا کرے۔ اب رسالت عقلی شعور کو پہنچ چکی۔ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے چنا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اپنی چال بازیوں کی طفیل، کیونکہ وہ چپکے چپکے سازش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس سے اللہ ہدایت بخشے تو ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس سے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اور بھیجتا ہے، تنگ کرتا ہے، جیسا کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ کیسی خوبصورت مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا سینہ اللہ ہدایت کے لیے کھولتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، نیکی کی شاہراہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، وہ بھاگتا چلا جاتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور کہا کہ 3 نشانیاں ہیں شرح صدر کی، کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول، کہ دنیا سے اس کی توجہ ہٹنے لگتی ہے اور اس کا فوکس آخرت ہوتی ہے، اور آخرت کے لیے وہ تیاری کرنے لگتا ہے اور موت سے پہلے ہی جانے کی تیاری کرتا ہے۔ اور جس کو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا سینہ تنگ کر دے، اس کا سینہ بھیج دیتا ہے، نیکی کا کام اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے ماؤنٹین کلائمبنگ کے جب انسان پہاڑ پہ چڑھتا ہے اس کا سینہ بھیجتا ہے، دم نکلتا ہے، سانس پھول جاتی ہے، تو اس کے لیے نیکی کا سفر اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسے ایسے لگتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ قرآن پاک تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان کے لیے واضح کر دیے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے، اور دار السلام کیا ہے؟ سلامتی کا گھر، جنت کا گھر۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کا مددگار بن جاتا ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیے۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا کہ لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن پاک سے کبھی سیر نہ ہوتے، تشنگی جوں بجوں بڑھتی جاتی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ اے جنوں کے گروہو، تم نے بہت انسانوں کو ہتھیا لیا، اور ان کے انسان دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، ہم ایک دوسرے کے مددگار تھے، ہم ایک دوسرے کی سنتے تھے، اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے اللہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی۔ اللہ فرمائیں گے النار مثواکم، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، وہی بچیں گے جنہیں اللہ چاہے گا، یقیناً تیرا رب دانا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مزید وضاحت کی کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس شیطان نے تو بہت مخلوق کو بہکا دیا، اور جب روز محشر ان کی پیشی ہوگی تو وہ کہے گا شیطان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تیرے بندوں پہ میرا زور نہیں چلتا تھا، میں تو صرف ان کے دل میں وسوسے ڈالتا تھا، اور یہ خود ہی تیار ہوتے تھے اور فوراً برائی کی راہ پہ چل پڑتے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔
یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کے سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ اس دن کے انجام سے اللہ تعالیٰ روز محشر پوچھیں گے. یہ میدان حشر میں اللہ کا خطاب ہوگا. دیکھیں، دو مکلف مخلوقات ہیں جن پہ رسپانسبلٹی ڈالی گئی، حساب کتاب کی، عقل بھی دیا گیا اور ارادے کی آزادی بھی دی گئی. یہ با اختیار ہے. انسان اور جن ہدایت قبول کریں یا رد کریں، ان کی چوائس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بھرپور انتظام کیا، اور انسان اگر اپنی فطرت اور عقل کے خلاف چلتا ہے، ایفرٹ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے اور ماحول کے اندر گمراہی کو قبول کرتا ہے. مقدمہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. اللہ پوچھیں گے کہ تم نے رسول کا پیغام سنا یا نہیں سنا، انہوں نے تمہیں وارن کیا. یہ امتحان اچانک نہیں ہوگا. اللہ نے سلیبس بک بھیج دی، اللہ نے اساتذہ بھیج دے. دنیا میں تم پر کوئی پابندی نہ تھی، لیکن تم باقی بنے رہے، دنیا میں ڈوبے رہے. تو اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر انسان کیا ایکسکیوز کرے گا؟ تو اللہ نے سب واضح کر کے بتا دیا کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تمہارا امتحان ہوگا. قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم خود گواہ ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، ہم تو دنیا کے دھوکے میں پڑے رہے، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا، خوش فہمی کا شکار رہے، دنیا میں ڈوبے رہے، اور خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ کافر تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر چھوٹی سی عدالت رکھ دی. وہ کیا ہے؟ وہ اس کا ضمیر ہے. اندر اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ضمیر اس کو ایک بار وہ اندر سے وہ انگلی ہلا کے اس کو کہتے ہیں نہیں کرنا، لیکن انسان اس ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے. ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، یہ اس لیے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ عمل کی وجہ سے ہے. اللہ نے سٹیٹس بتا دیا، ایک میرٹ بتا دیا اللہ نے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جنت میں جانے کا میرٹ کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے کہ تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. وما ربک بغافل عما یعملون، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. وربک الغنی ذو الرحمہ، تیرا رب بے نیاز ہے، مہربانی کرنا اس کا شیوا ہے. اللہ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں، تم کرو گے تمہارا فائدہ ہے، تمہیں انعام ملے گا. اے انسان، تو محتاجی کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو کلٹیویٹ کرو گے تو آگے جا کر تمہیں اس کا فائدہ ہوگا. محنت، وقت اور سرمایہ لگتا ہے کہ جب فصل اور پھل اگتے ہیں تو ایسے نہیں اگاتے. تو نیکیوں کی فصلیں لہلہانی ہیں، سب کو پیس آف لینڈ دیا گیا، اللہ نے سب کو برابر کا موقع دیا. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، مگر چاہے تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد نئی مخلوق لے آئے جس کو چاہے، جیسا کہ اس نے تم کو اٹھایا نئی نسل سے، کچھ اور لوگوں سے. یقیناً جن کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اے لوگو تم کام کرتے رہو. اے نبی کہہ دیجئے، اے لوگو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کا گھر کس کا اچھا ہے، انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم حقیقت یہ ہے کہ کامیاب نہیں ہوتے. اور انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کر دیا جو کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا ہوتا ہے ایک حصہ. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اپنے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے شرکاء بتوں کے لیے ہے. فما کان لشرکائہم، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، مگر جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں وہ بتوں کو راضی کرنے کے لیے.
اللہ کے حصے میں سے نکالتے تھے، خیرات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بتوں کے حصے سے نہیں نکالتے تھے۔ کچھ حصہ وہ بتوں کے لیے رکھتے، کچھ اللہ کے لیے۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ سب ہمیں بتوں کے طفیل ملتا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اسی طرح خوشنما بنا دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا، لِيُرْدُوهُمْ کہ ان کو ہلاک کر دیں۔ اب کن کن طریقوں سے ہلاک کرتے تھے؟ ایک تو ابورٹ کرا دیتے تھے کہ زیادہ بچے پال نہیں سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، تو پھول کھلنے سے پہلے ہی اس کو مسل دیتے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب نے بھی منت مانی تھی کہ میں اپنے ایک بچے کو قربان کر دوں گا، تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے پورا اندازی کی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو ساری قوم نے شور مچا دیا، بہت لاڈلے چھوٹے اور پیارے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو نہیں قربان کرو۔ بہرحال انہوں نے پھر 10 اونٹ ایک طرف رکھے اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام، تو پھر عبداللہ کا نام، پھر 20، پھر 30، اس طرح کرتے کرتے ایک پرچی پہ انہوں نے 100 اونٹ لکھے، اور دوسری طرف عبداللہ، تو پھر 100 اونٹ انہوں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا، اور حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور مشرکین ایسے کرتے تھے کہ پہلے بچے کو وہ بال بہت بڑا بت تھا اس کی گود میں ڈال دیتے، اور نیچے آگ تھی تو وہ بچہ آگ میں گر جاتا اور وہ ختم ہو جاتا۔ حضرت عمرو بن عاص جو فاتح مصر ہیں، وہ جب مصر میں پہنچے تو وہاں کا رواج تھا کہ جب دریائے نیل کا پانی خشک ہوتا تو اس میں ایک دوشیزہ کو ڈال دیا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی پانی خشک ہوا تو انہوں نے حضرت عمر کو لکھا کہ دیکھیں ایسا یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے ایک چھوٹا سا پرچہ اٹھایا اور کہا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو میں خلیفۃ اللہ تمہیں آرڈر کرتا ہوں کہ تو بہ پڑ۔ اب چھوٹا سا پرچہ حضرت عمر کے پاس آیا، وہ حیران ہو گئے کیا کرو۔ جیسے ہی انہوں نے ڈالا تو آج تک دریائے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا۔ تو یہ وہ حکمرانی تھی، اور حکمرانی کب انسان کرتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر پہلے کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو وہی ہے نا کہ ہم یہ خلیفۃ اللہ ہیں، یہ خلیفۃ اللہ اعلی علیین میں جانے والے، یہ حضرت عمر تھے۔ ایک بار مدینہ میں زلزلہ آیا، زور کی لاٹھی ماری اور کہا اے مدینہ، اے زمین، کیا میں تم پہ عدل نہیں کرتا کہ تم ہلنے لگی؟ اس کے بعد کبھی زلزلہ نہیں آیا، تو پانیوں پہ حکمرانی کی، زمین پہ حکمرانی کی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اللہ ولی الذین آمنوا تھے۔ تو حضرت عمر وہ کافر ہی تھے، کفر میں بھی انتہائی سخت تھے، لیکن جیسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ یقین ایسا بدلا کہ پھر صراط مستقیم پر ایسے دوڑے کہ آج تک جہاں بھی بہترین حکومتیں کام کر رہی ہیں وہ حضرت عمر کا لو لے کر چل رہی ہیں۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہٰذا ان کو چھوڑو، وہ جھوٹ میں لگے رہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا مگر جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے، یہ خود ساختہ دین کی بات ہو رہی ہے کہ مشرکین ایسے ایسے ان کی رسومات تھیں۔ وَأَنْعَامٌ، اور پھر کچھ جانور ان کی سواری وہ حرام کر دیتے تھے، ان کی سواریاں حرام کر دی گئیں، اور کچھ جانور جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے اللہ نے ایسا کہا اور جھوٹ گھڑ دیتے۔ ان قریب ان کو اللہ ان کی افترا پردازیوں کی سزا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پہ حرام ہے، اور اگر وہ جانور مردہ ہو پھر سب مرد اور عورتیں اس میں حصہ دار ہوں گے۔ حلال حرام کے فیصلے خود کیا کرتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ ان کو سزا دے گا ان کی باتیں بنانے کی، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت کی بنا پر قتل کر دیا، لا علمی کی بنا پہ قتل کیا بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام ٹھہرایا جو اللہ نے ان کو رزق دیا جھوٹ گھڑتے ہوئے۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔